دو آدمی دریا میں ہوں، دونوں میں سے ایک دریا کو کراس کر جاتا ہے اور ایک پانی میں ڈوب کے مر جاتا ہے۔ فرق دونوں میں یہ ہے، دونوں ہاتھ پاؤں چلانے والے ہیں۔ جو تیراکی کر کے کراس کر گیا وہ بھی ہاتھ پاؤں چلاتا ہے، اور جو ڈوب جاتا ہے میرے خیال میں آپ زیادہ جانتے ہیں، ڈوبنے والا بھی ہاتھ پاؤں چلاتا ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ کراس کر جانے والا ہاتھ پاؤں ایک خاص ترتیب سے چلاتا ہے، اور ڈوب جانے والا ہاتھ پاؤں بغیر ترتیب کے چلاتا ہے۔ تو یقیناً ہر انسان دنیا میں کامیابی چاہتا ہے، لیکن اس کے شب و روز میں ترتیب نہیں ہے۔ یہ قلیہ، یہ فارمولہ اس دریا کو کراس کرنے والے سے سمجھ لو۔ اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنے شب و روز میں ایک خاص ترتیب لانی پڑے گی، ورنہ اس ڈوبنے والے کی طرح ہاتھ پاؤں تو مارنے پڑیں گے، لیکن ترتیب نہ ہونے کی وجہ سے آخر میں خسارہ اور گھاٹا آئے گا۔ یہ کامیابی کا راز لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہ بزرگ جو ہر کام ایک خاص وقت پہ کرتے ہیں وہ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں، اور اگر یوں کہہ دوں تو غلط نہیں کہ آخرت کی کامیابی کا راز بھی اسی میں ہے۔ ایک کسان وقت پہ گندم کاشت نہ کرے تو یقیناً گندم کی پیداوار میں کمی آتی ہے، ٹائم پہ پانی نہ لگائے، کھاد یا سپرے نہ ڈالے تو گندم کی پیداوار میں کمی آ جاتی ہے۔ گندم کی پیداوار کے کمی آ جانے سے اس کو خسارہ ہوتا ہے۔ سبب کیا تھا؟ ٹائم پہ کام نہیں کیا تھا۔ اور آخرت یقیناً اس کے اندر بھی ہر کام اپنے وقت پہ کرنا ہوگا، صرف ہوش سنبھالنے کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ لینا، اسلامی گھرانے میں پیدا ہو جانا، اپنے امام کے پیچھے نمازوں کو وقت پہ ادا نہ کرنا، یہ تجھے کامیابی تک نہیں پہنچائے گی۔ اکثر ہم یہی کہتے ہیں، مسلمان ہوں، عاشق رسول ہوں، بخشوا دیا جائے گا، بخشش کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ سن سورۃ الانبیاء آغاز کے اندر رب اعلان کر رہے ہیں، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا لیکن وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ جیسے آج تیری گندم کی کٹائی کا وقت قریب آنے والا ہے، تو پانی نہ لگائے، سپرے یا کھاد نہ ڈالے، یقیناً لوگ تجھے بے وقوف اور پاگل کہیں گے۔ رب کعبہ کی قسم، سورۃ الانبیاء 17ویں پارے کا آغاز ہے، رب اس بندے کو بے وقوف، جاہل اور پاگل کہہ رہے ہیں، غفلت میں ڈوبا ہوا کہہ رہے ہیں، جو آخرت کا وقت قریب آنے کے باوجود اس کی تیاری نہیں کر رہا۔ ہم کہتے ہیں دنیا بھی تو کمانی ہے نا۔ سن سورۃ الزاریات آیت نمبر 56، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تیرا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی عبادت تھا۔ رب اعلان کر رہا ہے، نہیں میں نے پیدا کیا جنوں اور انسوں کو مگر صرف اور صرف مقصد عبادت تھا۔ پھر تو کہے گا ہاں رزق بھی تو کمانا ہے، اہل و عیال کو بھی تو پالنا ہے، بچوں کی پرورش بھی تو کرنی ہے۔ جی بالکل کرنی ہے، جس طرح واشنگ مشین میں کپڑے ڈالو تو دھل جاتے ہیں، اگر اس میں چارہ ڈالو تو کچرا بن جائے گا۔ تھریشر میں ڈالتے ہو گندم، دانے نکل آتے ہیں، اگر اس میں کپڑے ڈال دو تو کیا دھل جائیں گے؟ تھریشر بنی گندم کے لیے، واشنگ مشین بنی کپڑے دھونے کے لیے۔ یہ دنیا کی مثالوں کو سمجھ، انسان کی بنائی ہوئی چیز جس کام کے لیے بنتی ہے، جس مقصد کے لیے بنتی ہے، اسی مقصد کے لیے استعمال کی جاتی
آتی ہے. تیری تخلیق کا مقصد رب نے سورۃ الزاریات آیت نمبر 56 میں اعلان کر دیا تھا. اور انسان اور جن کی تخلیق کا مقصد تو عبادت تھا. تو گندم کو پانی لگا رہا ہے, اذان کی آواز آتی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, چھوڑتا ہے, مسجد میں آتا ہے, قریب مسجد نہیں ہے, بہانہ نہیں بناتا, پانی موجود ہے, وضو کرتا ہے, پانی چھوڑ دیتا ہے, لگتا رہتا ہے, تو آتا ہے, کھڑا ہوتا ہے زمین کے اوپر, اللہ اکبر کی صدا آواز کر بلند کرتا ہے. مسجد قریب نہیں ہے, کھیتوں کے اندر نماز پڑھتا ہے, عرش پہ بیٹھا رب مسکرا دیتا ہے, فرشتوں کی مجلس لگتی ہے. رب کہتا ہے دیکھ فرشتوں دیکھو, دنیا کے اوپر زمین کے اوپر کوئی پاس نہیں تھا, تنہا تھا, اکیلا تھا, بیٹھا تھا, پانی لگا رہا تھا, نہ پڑتا تو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, لیکن یہ بندہ میرے ڈر سے میری زمین پہ کام کے دوران میرے ذکر پہ لگا ہے, میری عبادت پہ لگا ہے. رب تیرا آسمانوں پہ تیری تعریفیں کرتا ہے, تیرا پانی لگانا بھی عبادت بن جاتا ہے. مزدوری پہ کھڑا ہے, تگاری اٹھائی ہے, دھوپ ہے, مالک چھٹی نہیں دیتا, اذان کی آواز آتی ہے, تو کہتا ہے نہیں سن, میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے, میں اس کے تقاضوں کو پورا کروں گا, میں اللہ کی آواز پہ جاؤں گا. جس رب کا کلمہ پڑھا ہے اس رب کی آواز آئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. ہمیں شاید اس کا معنی نہیں آتا, مفہوم نہیں آتا. اللہ اکبر کا معنی سن لے, اللہ سب سے بڑا ہے. تیری تجارت چھوٹی ہے, تیری کھیتی چھوٹی ہے, تیرا گھر بار چھوٹا ہے, تیرے اہل و عیال چھوٹے ہیں. رب کعبہ کی قسم یہ بات کہہ دوں تو غلط نہیں, اہل علم موجود ہے, پوچھ لینا. اگر میری بات پہ اعتراض آئے تو سوال اٹھا سکتا ہے. اگر تو نماز کے لیے نہ آئے, کھیتوں میں لگا رہے, اگر تو نماز کے لیے اذان سن کے نہ آئے, دکانداری پہ بیٹھا رہے, اگر تو نماز کے لیے اذان سن کے نہ آئے, اہل و عیال کے پاس بیٹھا رہے, تو رب کعبہ کی قسم تیرے ہاتھ تیرا دنیا کا ساز و سامان بڑا ہے, تیرے ہاں تیرے رب کی حیثیت چھوٹی ہے. تو نے سمجھا نہیں اللہ اکبر کا معنی کیا ہے. ہاں تو چھوڑتا ہے مزدوری, آتا ہے نماز کے لیے, چھوڑتا ہے کاروبار, آتا ہے نماز کے لیے. تیرا تگاری اٹھانا, دھوپ میں کھڑا ہونا, مزدوری کرنا, رزق کمانا, رب عبادت لکھ دے گا. اذان کی آواز آتی ہے, تو دکان کا شٹر ڈاؤن کرتا ہے, نماز کے لیے آتا ہے, رب تیرا دکان پہ بیٹھنا, روزی کمانا بھی تیرے لیے عبادت لکھ دے گا. رب تیرے لیے تیرے کاموں کاج کو عبادت بنا دے گا. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 124. ہم کہتے ہیں مہنگائی بہت ہے, پاکستان کے حالات خراب ہیں. ہاں ہیں, کوئی شک نہیں. تو نے بھی سنا ہوگا رب نے قرآن میں ایک قانون بیان کیا ہے. سورۃ طٰہٰ کی آیت بیان کرنے سے پہلے تجھے سناتا جاؤں. فزکس کے قوانین کو سمجھ, طلباء بیٹھے ہوں گے, سائنس پڑھنے والے بھی بیٹھے ہوں گے, ہر ایکشن کا ری ایکشن آتا ہے. سنا ہے نا, دیوار پہ گیند مارو تو پلٹ کے واپس آتی ہے. یہ قانون رب نے قرآن میں بھی بیان کیا ہے. ہم نے تو قرآن کو سمجھا نہیں نا, صرف غلاف چڑھا کے اونچا رکھ دیا. رمضان میں کھولیں گے, دھوڑ مٹی جھاڑیں گے, یالامون تالامون کریں گے. لکھا کیا ہے, مقصد کیا ہے, معنی کیا ہے, مفہوم کیا ہے, پیغام کیا ہے, میسج کیا تھا. رب نے خط بھیجا تھا, لیٹر بھیجا تھا, لکھا کیا تھا, مانگا کیا تھا, سوال کیا تھا, احکام کیا تھے, ہمیں یہ پتہ نہیں ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. زمین پہ, خشکی پہ, سمندر پہ جہاں بھی فساد پیدا ہوتا ہے, وہ فساد زلزلے کا ہو, سیلاب کا ہو, مہنگائی کا ہو, کرپٹ حکمرانوں کا ہو, میں نہیں. رب کا قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے, انسان وہ تیرا عمل تھا, ری ایکشن آیا, ایکشن کیا تو نے, ری ایکشن آیا. تیرے اعمال کی خرابیاں تھی, رب نے زلزلہ بھیجا. تیرے اعمال کی خرابیاں تھی, تو نے سمجھا لا الہ الا اللہ پڑھ لیا, نماز کی ضرورت نہیں ہے, اخلاقیات کی ضرورت نہیں ہے, زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے, حج عمرے کی ضرورت نہیں ہے, جہاد کو دہشت گردی کا نام دے کے پسے پشت ڈال دیا. تو نے یہ سمجھا. رب کہتا ہے پھر ہم تیرے اوپر فساد پیدا کر دیں گے, تیرے اوپر عذاب لے آئیں گے. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 124. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. رب کہتا ہے کہ اگر تم میرے ذکر سے منہ موڑ لو گے تو میں تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا. یہی سوال ہے نا معاشرے میں. مہنگائی بہت ہے, معیشت غریب ڈوب گیا, مڈل کلاس غربت کے لکیر سے نیچے آ گیا.
رب نے اس کا سبب بتا دیا. قرآن پڑھ، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 124 پڑھ. اگر رب توفیق دے کھول کے دیکھ لینا، مترجم کو کھول لینا، ترجمے والا قرآن رب توفیق دے تو گھر میں لے آنا، پڑھ لینا. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. تو رب کے ذکر سے منہ موڑے گا، رب تیری روزی تنگ کر دے گا. سارا دن چوکوں چراہوں پہ کھڑا رہے گا، کوئی مزدوری کے لیے نہیں لے جائے گا. گندم کو پانی لگانے کے بہانے مسجد میں نہیں آئے گا. رب بے موسم بارشیں بھیج کے گندم کو تباہ کر دے گا. رب گرمی وقت سے پہلے ڈال کے گندم کی پیداوار کو کم کر دے گا. ومن اعرض من ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. یہ میری بات نہیں، دنیا کے کسی سکالر کی بات نہیں، پروفیسر کی بات نہیں، اور دنیا کے کسی ولی اللہ کی بات نہیں. سن رب کا قرآن سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 124 خود پڑھ کے دیکھ لینا. ومن اعرض عن ذکری، ذکر سے منہ موڑے گا، اعراض کرے گا، توجہ نہیں دے گا، رب تیری معیشت کا بند کر دے گا. دنیا میں یہ ہوگا نا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. قیامت کے دن رب کہتا ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، اندھا. پھر آگے سے بولے گا انسان، قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ. اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، آنکھیں تھی، نظارے کرتا تھا، سب کچھ دیکھنے والا تھا، اندھا کیسے ہو گیا؟ رب کہے گا آگے سے، قال کذالک آتتک آیاتنا فنسیتها. تیرے پاس میری نشانیاں، آیات، ذکر، واعظ، نصیحتیں آتی تھی، تو ان کو بھلا دیتا تھا. مسجد میں آتا تھا، قاری صاحب درس دیتے تھے، تو ایک کان سے سنتا تھا، دوسرے کان سے نکال دیتا تھا. ہفتے کے بعد جمعہ سنتا تھا، اینڈ پہ آتا تھا، جماعت کھڑی ہونے سے پہلے سن کے چلا جاتا تھا، عمل نہیں کرتا تھا. فنسیتها، بھلا دیا تو نے. کذالک الیوم تنسیٰ. آج رب قیامت کے دن تجھے بھلا دے گا، تیرا کیس اپینڈکس میں ڈال دے گا، رزلٹ آؤٹ نہیں ہوگا، نامہ مال نہیں دیا جائے گا. قیامت کی ان سخت گرمی کے اندر پگھلتا رہے گا، میدان محشر میں کھڑا رہے گا. کذالک الیوم تنسیٰ. کسی کے گھر مہمان جائے، پروٹوکول نہ ملے، کوئی نہ گلے لگائے، سلام تک نہ کرے، ناراض ہو کے واپس آ جاتا ہے. ساری زندگی جاؤں گا نہیں، سلام تک نہیں کروں گا. سوچ رب قیامت کے دن تجھ سے بات نہیں کرے گا، تجھے چھوڑ دے گا، میدان محشر میں ذلیل ہونے کے لیے چھوڑ دے گا. سبب کیا تھا؟ سال کے بعد جلسہ سننے آتا تھا، عمل نہیں کرتا تھا. جمعہ سنتا تھا، جا کے اگلے جمعے حمام میں بیٹھ کے داڑھی کو کاٹ کے گندی نالی میں پھینک دیتا تھا. سنت رسول کہہ کے جان چھڑا لیتا تھا. منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، پورے وثوق سے کہتا ہوں، علماء موجود ہیں، رب کعبہ کی قسم داڑھی سنت نہیں فرض ہے. وعف اللحى امر وجوب کے لیے آتا ہے، اللہ کے کوئی کرینہ، کوئی سبب بدل دے. پوری زندگی اٹھا کے دیکھ لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک بار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کا کٹایا ہو تو میں مجرم ہوں. نہیں جی، داڑھی تو مولوی کا کام ہے رکھنا، ہم تو دنیا دار ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے. تو پھر میں یوں کہہ دوں تو غلط نہیں ہے، حوض کوثر پہ پانی پینا بھی مولوی کا کام ہوگا، جنت میں جانا بھی مولوی کا کام ہوگا، جنت کی خوبصورت حوروں کے ساتھ رہنا بھی مولانا صاحب کا کام ہوگا، جنت کے پھل کھانا بھی صرف مولوی کی ذمہ داری ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، نماز تو مولوی تک محدود، نماز تو تب پڑھیں گے جب ٹانگیں قبر میں پہنچنے والی ہوں گی، جب ڈاکٹر جواب دے دیں گے لے جاؤ مریض کو، بس پھر اللہ اللہ، توبہ توبہ. کیا تجھے اپنے سانسوں کی گارنٹی ہے؟ ایک نماز چھوڑنے کی وعید قرآن میں رب نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 238، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. جس جگہ پہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 238 میں رب نے یہ آیت ذکر کی ہے نا، ذرا تھوڑا سا غور کریں قرآن کے اوپر. یتفکرون یتدبرون، رب نے قرآن میں کتنی جگہ کہا غور و فکر کرو. اس سے پہلے بھی دنیا کے مسائل، اس کے بعد میں بھی دنیا کے مسائل، درمیان میں ایک دو آیات نماز کی ذکر کرتی. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پہ درمیانی نماز کی حفاظت کرو.
کیا مقصد تھا؟ دنیا کے مسائل، طلاق کے مسائل، دنیاوی مسائل بیان ہو رہے ہیں، درمیان میں دو آیتیں، ایک آیت رب نے نماز کی ذکر کر دی۔ مفسرین لکھتے ہیں دنیاوی مسائل کے، دنیاوی معاملات کے درمیان میں نماز کی آیت کو ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا انسان دنیا میں کھو کے نمازوں سے غافل مت ہونا۔ وہ نماز وسطی صحیح بخاری 552 نمبر حدیث، فرمایا الذی تفوتہ صلاۃ العصر کانما بطر اہلہ ومال، جس بندے کی ایک عصر کی نماز فوت ہو گئی، وقت گزر گیا، سورج غروب ہو گیا، وہ نہ پڑھ سکا، مصروف تھا، پانی لگایا تھا، دکان پہ بیٹھا تھا، گاہک موجود تھے، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ، اس لیے یہ ہمارے بہانے ہیں۔ کانما بطر اہلہ ومال، گویا کہ اس کا مال لوٹ لیا گیا، اہل و عیال لوٹ لیے گئے۔ سن، تیرے گھر میں ڈاکہ پڑ جائے، لوگ ڈاکو سب کچھ اٹھا کے لے جائے، تیرے گھر والوں کو اٹھا کے لے جائے، پورا علاقہ اکٹھا ہو جاتا ہے، احتجاج ہو جاتا ہے، ایف آئی آر کٹ جاتی ہیں، تھانے سے رپورٹ آ جاتی ہے، پولیس پہنچ جاتی ہے، کیا ہوا؟ ڈاکہ پڑ گیا، گھر بار لوٹ لیا گیا، اہل و عیال لوٹ لیے گئے۔ سن، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت والی زبان سے تیرے گھر ڈاکہ پڑنے کی وعید سنا رہے ہیں۔ کس بنیاد پہ؟ عصر کی نماز فوت ہو گئی، ایک عصر کی نماز فوت ہو گئی، تیرے گھر میں ڈاکہ پڑ چکا، اہل و عیال لوٹ لیے گئے، مال لوٹ لیا گیا، اور تو سمجھتا نہیں ہے سال کے اندر کتنے عذاب آ جاتے ہیں۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 126، رب پھر پکار اٹھتا ہے، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون، یہ سال میں ایک بار دو بار آزمائے جاتے ہیں، ان پہ عذاب آتے ہیں، یہ توبہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ پلٹتے کیوں نہیں ہیں؟ اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ نمازوں کی طرف کیوں نہیں آتے؟ زکوٰۃ اور عشر کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اب تو میرے خیال میں سال میں ایک بار دو بار نہیں، رب نے سمجھا یہ عذاب پروف ہو چکے ہیں، ان کو کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی۔ رب کبھی سیلاب کا عذاب لے آتا ہے، کبھی بیماریاں، کرونا آ جاتا ہے، کبھی جانوروں کے اندر بیماری آ جاتی ہے، کبھی زلزلے آ جاتے ہیں، کبھی مہنگائی کا عذاب آ جاتا ہے۔ ایک سال میں درجنوں عذاب ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے صرف یہ کہہ دینے کی وجہ سے نہیں جی بس میں نے تو لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، میری تو جنت پکی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، دین صرف مسجد تک محدود نہیں ہے، دین صرف مولوی تک محدود نہیں ہے، دین صرف خطیب تک محدود نہیں ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک ایک بندے سے اس کی زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ سورۃ سجدہ آیت نمبر 21 میں رب پھر پکار اٹھتے ہیں، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ عَذَابَ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ان کو بڑے عذاب، قیامت کے عذاب سے پہلے، مر کے قبر کے اندر ہونے والے عذاب سے پہلے ان کو چھوٹے چھوٹے عذابوں سے ڈراتے ہیں، یہ پھر بھی نہیں پلٹتے۔ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل میں دیکھتے ہیں وہ ترکی میں اتنا بڑا زلزلہ آیا، سینکڑوں لوگ مر گئے، ہزاروں لوگ مر گئے، عمارتیں گر گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سیلاب آیا تھا، گھروں کے گھر بہہ گئے۔ ہاں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لا یرجعون، پلٹتے نہیں ہیں۔ لیکن وقت کم ہے، حالات ہمارے خراب ہیں۔ کہتے ہیں نا درخت دیہاتی لوگ ہیں سب، چھوٹی شاخ ہو نا، چھوٹی شاخ یا درخت ابھی لگایا ہو، ٹیڑھا جانا شروع ہو جائے تو اس کے کھینچ کے سیدھا کر دو تو سیدھا ہو جاتا ہے۔ لیکن وہی درخت سستی کرو، کوتاہی کرو، اچھا کر دیتا ہوں، بس کر لوں گا، وقت پہ کام نہ کرو۔ جو پہلا فارمولہ کلیہ تمہیں بتایا تھا، کامیابی کا راز، ہر کام اپنے وقت پہ ترتیب سے نہیں کیا تو نے، اس کو سیدھا نا موٹا ہو گیا، اب اس کو کھینچ کے سیدھا کرنا چاہے گا تو ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا پر سیدھا نہیں ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 407، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علموا صبیانکم الصلاۃ فی 7 سنین واضربوہم فی 10 سنین، اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر سے نماز سکھلانا شروع کرو، 7 سال کی عمر سے،
اور 3 سال رب نے دیے سکھلانے کے لیے. 3 سال. 10 سال کے ہو جائیں, مسجد میں نہ آئیں, نماز نہ پڑھیں, وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهِ, اس نماز کی وجہ سے, نہ پڑھنے کی وجہ سے ان کو سزا دو, ان کو مارو مارو مارو. بچہ صبح بیدار ہوتا ہے, ماں اس کو, یہ ماؤں کے لیے, بہنوں کے لیے خصوصی پیغام, اس کو بڑے آرام سے, بیٹا اٹھ جاؤ, ہاتھ منہ دھو لو, سکول کی تیاری کر. یہی ہوتا ہے نا ہمارے گھر میں. بنیاد غلط بنا دی ہم نے, بیس غلط بنا دی. کسی بزرگ نے کہا تھا بچپن میں سیکھا پتھر پہ نقش کی طرح ہوتا ہے. جو بچے کے مائنڈ میں سیٹ کرے گا, اس کے ذہن میں ڈالے گا, بڑا ہو کے وہی کرے گا. بچہ صبح اٹھا, اس کو کہو بیٹا وضو کر, فرض نہیں ہے, ابھی نماز فرض نہیں ہے, لیکن بچپن پہ سیکھا پتھر پہ نقش کی طرح ہے نا. بڑا ہو کے وہ یہ نہیں کہے گا بس میں نے تو لا الہ الا اللہ پڑھ لیا, میری تو جنت پکی ہے. نہیں, وہ اس کے تقاضوں کو پورا کرے گا. بڑی پیاری بات کسی نے کی, کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے 24 حروف ہیں, جو ایک ایک حرف, یہ 24 حروف تو اسے تقاضا کرتے ہیں اے انسان اپنی 24 گھنٹے کی زندگی اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مطابق بنا لے. یہ ہے تقاضا. بچہ اٹھا, اس کو سبق دے. ماں کی ذمہ داری بنتی ہے, بیٹا وضو کر, نماز پڑھ. نہیں پڑھنی آتی, اوپر نیچے ہوتا ہے, مصلی بچھاتا ہے, کھڑا ہوتا ہے, اس کو پتا چلے. بیداری کے بعد سب سے پہلا کام میرا نماز کو ادا کرنا. سکول کی تیاری نہیں, اس کے بعد میں نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے. سپارہ اس کے ہاتھ میں تھا, اس کو الف با تا سا سکھلا. نہیں پڑھتا, کھول کے بٹھا, خود قرآن کی تلاوت کر, اس کو اپنے ساتھ بٹھا, اس کو پتا چلے. چھوٹا بچہ جب ماں باپ, بڑے بھائی بہن گھر کے اندر قرآن پڑھنے والے, ان کو دیکھتا رہتا ہے, 2-3 سال کی عمر ہے, اس کو بولو بیٹا لا الہ الا اللہ پڑھو, وہ ایسے ہلنا شروع ہو جاتا ہے. پڑھنا نہیں آتا, زبان نہیں ہلتی, لیکن اس کو پتا ہے میرے گھر کے اندر پڑھنے والے جب قرآن کھولتے ہیں تو ایسے پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ اس کو کہتے ہیں. بچے کی تربیت شروع سے کر, بڑا ہو کے وہ یہ نہ سمجھے کہ اسلام تو صرف امام صاحب کی ذمہ داری ہے, نماز پڑھنا تو صرف اس کی ذمہ داری تھی. صرف اس کی نہیں, سب کی تھی. یہ باتیں ساری کیوں ہمارے معاشرے میں آتی ہیں؟ کیونکہ ہم نے دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا کہ بس دنیا ہے نا, جانے کتنے جنازے دفنا دیتے ہیں, کندھوں پہ اٹھاتے ہیں, میتیں دفن کراتے ہیں, قبرستان بھرے پڑے ہیں. ہمیں اپنی موت بول چکی ہے. دنیا دنیا دنیا, اور دنیا کے آگے ہمارا نقطہ نظر کہیں نہیں ہے. سن پھر دنیا کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی, رب کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دے. کیا کافروں کو گھونٹ پانی نہیں ملا؟ کتنی ٹیکنالوجی, کتنی مال و دولت رب نے کافروں کو دے دی. مطلب کہ اس دنیا کی حیثیت رب کے ہاں مچھر کے پر سے بھی کم تر ہے. نہیں سمجھ آئی؟ دیہاتی زبان میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں, صحیح بخاری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں, صحابہ بھی ساتھ ہیں. راستے کے ساتھ ایک بکری کا مرا ہوا کان کٹا بچہ پڑا ہے. مرا ہوا کان کٹے ہوئے, اترے ہوئے کان ہے اسے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں صحابہ تم میں سے کوئی اس بکری کے مرے ہوئے کان کٹے بچے کو 1 یا 2 درہم کا خریدے گا؟ کہا اللہ کے نبی یہ تو مرا ہوا ہے, زندہ بھی ہوتا تو اس میں عیب تھا, اس کے کان کٹے ہوئے تھے, تو پھر اس کو کون خریدتا 1-2 درہم کا؟ کہا سنو, میرے رب کے ہاں اس دنیا کی حیثیت اس بکری کے مرے ہوئے کان کٹے بچے سے بھی کم تر کہا, برابر نہیں. جس دنیا کے لیے ہم مارے پھرتے ہیں, سارا دن دنیا کمانے پہ, نمازوں کی فکر نہیں. گندم گھر میں آئی, فصل آئی, عشر کی بات آئی تو مہنگائی کا رونا رو دیا. سپرے مہنگی, کھاد مہنگی, ڈیزل مہنگا, مہنگائی. اللہ کا حق تھا نہیں نکالا.
زکات کی باری آئی تو پھر مہنگائی. بھائی دکاندار ہے, تجارت کرنے والا ہے, تو نصاب کو پہنچتا ہے, تجھ پہ زکات فرض ہے, سال کے بعد زکات نکال. نہیں بھائی مہنگائی اتنی ہے, گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے, میں کہاں سے نکالوں؟ کس دنیا کے لیے کر رہا ہے جس کی حیثیت اللہ کے ہاں بکری کے مرے ہوئے کان کٹے بچے سے بھی کم تر ہے. ایک اور حدیث میں فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, انسان اپنی انگلی سمندر کے اندر ڈبوئے اور باہر نکالے. یہ انگلی کے ساتھ لگنے والا ایک قطرے سے کم حیثیت رکھنے والے پانی, یہ آخرت ہے. اور وہ سمندروں کا لامحدود پانی, وہ سمندروں کا لامحدود پانی وہ آخرت ہے. اور یہ انگلی کے ساتھ لگنے والا ایک قطرے سے کم حیثیت رکھنے والا پانی یہ دنیا ہے, جس دنیا کے لیے ہم سب کچھ کرتے رہتے ہیں. اور آخر میں کیا ہوتا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت, موت آنے لگتی, موت کا وقت آ گیا. پھر انسان کہتا ہے کاش کہ میں نے یہ کیا ہوتا, کاش کہ میں نے وہ کیا ہوتا. نہیں کر سکتا, اب تو وقت گزر گیا. وہی فارمولا جو میں نے سب سے پہلے بیان کیا تھا کامیابی کا راز, ہر کام اپنے وقت پہ کرنا ہے, ترتیب کے ساتھ کرنا ہے. رب نے بچپن دیا, جوانی دی, تیرے پاس موقع تھا عبادات کرنے کا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مقصد کو سمجھنے کا, تو نے نہیں سمجھا. اب تو موت کا وقت آ گیا. مسند احمد, ابو داؤد کے حدیث 4753, موت کا پورا نقشہ رب نے کھینچ دیا کہ کیسے فرشتے آئیں گے, کیسے روح قبض کی جائے گی. فرشتے آئیں گے, 2 ایوارڈوں میں سے ایک ایوارڈ ملے گا, 2 لقبوں میں سے ایک لقب تجھے ملے گا. اب سوچ لے اپنی زندگی میں غور کر کہ میری زندگی کیسے گزر رہی ہے, مجھے کون سا لقب ملنے والا ہے. دور سے تجھے کوئی برا کہہ کے آواز ہے نا, برا کہہ کے تو غصہ کر جاتا ہے, لڑائی پہ اتر آتا ہے نا. تیری موت کے وقت تجھے ایک آواز دی جائے گی, آواز سن لے وہ کون سی آواز ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی رضوان اللہ. یا یہ بولا جائے گا کہ اے مطمئن جان اللہ کی رضا کی طرف پلٹ آ. یا یہ بولا جائے گا, اور یا بولا جائے گا یا ایتھا النفس الخبیثہ اخرجی الی سخط اللہ و غضب اللہ. نکلا اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غصے کی طرف. اب یہ دونوں میں سے ایک جملہ بولا جانا ہے تو لاکھ کہہ رہے دنیا میں نے تو لا الہ الا اللہ پڑھا ہے, نمازوں کی کیا فکر ہے, نمازوں کی کیا ضرورت ہے, داڑھی تو مولوی کا کام تھا, اس نے رکھنی تھی, میں نے کیا کرنا ہے, میری تو خوبصورتی میں فرق آتا ہے. اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تجھے خوبصورت نہیں لگتا, صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے چہرے تمہیں خوبصورت نہیں لگتے. تو داڑھی والے کو مولوی کہہ کے حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے, قیامت کے دن حوض کوثر پہ محمد رسول اللہ کے چہرے پہ داڑھی, صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے چہروں پہ داڑھیاں, کس منہ سے جائے گا حوض کوثر پہ پانی پینے کے لیے جب تیرے چہرے پہ داڑھی نہ ہوئی. فرشتے آئیں گے روح قبض کرنے کے لیے. زندگی دیکھ لے, اللہ کی عبادات میں گزر رہی ہے, فرما برداریوں میں گزر رہی ہے, یا نافرمانیوں میں گزر رہی ہے. اگر فرما برداریوں میں گزر رہی ہے تو پھر تجھے کہا جائے گا اے مطمئن جان اللہ کی رضا کی طرف نکلا. اگر نافرمانیاں, دنیا, نمازوں سے چھٹی, جمعے سے چھٹی, زکات سے چھٹی, عشر سے چھٹی, ہر چیز سے چھٹی, جان چھڑا لی, تو پھر سن میری بات نہیں, نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. ابو داؤد کی حدیث 4753 نمبر حدیث ہے. یا ایتھا النفس الخبیثہ, اے بری جان, اے ناپاک جان, اے پلید جان کہہ کے تجھے تیری روح قبض کی جائے گی. قبض ہوگی روح, جنازہ اٹھایا جائے گا. صحیح مسلم کی حدیث فرمایا یتبع المیت ثلاثہ, 3 چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہیں, اہلہ و مالہ و عملہ, اس کے اہل و عیال, اس کا مال اور اس کے اعمال, 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں. یرجع اثنان ویبقى واحد, 2 چیزیں واپس پلٹ آتی ہیں, اہلہ و مالہ, اس کے اہل و عیال اور اس کا مال واپس آ گیا, اور یبقى واحد عملہ, تیری قبر میں ساتھ جانے والے صرف تیرے اعمال ہوں گے. تیری گندم ساتھ نہیں جائے گی, تیری دکانداری ساتھ نہیں جائے گی, تیرے اہل و عیال بیوی بچے ساتھ نہیں جائیں گے, وہ واپس آ جائیں گے. جو تو نے نمازیں پڑھی تھی, جو تو نے قرآن کی تلاوت کی تھی, صرف وہ تیرے ساتھ جائے گا.
اور میری تقدو کوشش کس چیز کے لیے؟ دنیا کے لیے یا اس قبر کے لیے؟ تناسب خود دیکھ لے، ریشو نکال لے۔ مال کے بارے میں رب فرماتا ہے سورۃ تکاثر کے اندر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ انسان کو مال کی زیادہ حاصل کرنے کی محبت، مال 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 اور مل جائے اور مل جائے اور مل جائے، اس نے ہلاک کر دیا حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی، مر گئے، قبر میں دفن ہو گئے، تمہاری مال کی ہرس ختم نہیں ہوئی۔ اتنا کما جتنی رب تجھے توفیق دے، پہلے دین پھر دنیا، پھر تیرا دنیا کمانا بھی تیرے لیے اجر و ثواب بن جائے گا۔ پہلے اپنے آگے دین کو رکھ، ترجیح دین کو دے، ترجیح عبادات کو دے۔ اور اہلو یار سورۃ آباسہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، جس دن قیامت کی زوردار چیخ آئے گی، انسان اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا، بیوی کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا، جس کی محبت میں عبادات چھوڑ دیا کرتا تھا، جس کی محبت میں فجر کی نماز بستر پہ گزار دیا کرتا تھا، وہ بچے وہ بیٹے جن کی محبت میں مغرب اور عشاء گزر جایا کرتی تھی، ان کی محبت ان کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ وہ مال جس کا حلال اور حرام کی فکر نہیں ہوتی تھی، وہ قیامت میں کام نہیں آئے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر انسان کی ایک اپنی حالت ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جسم پہ لباس نہیں ہوگا، لیکن ساتھ والے کے جسم ننگا ہے یا لباس کے ساتھ ہے تجھے اس بات کی ذرا فکر نہیں ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ لیکن ہم غافل کیوں؟ ساتھ جانے والی چیز تو عمل تھی، کفن کی جیب نہیں ہے، قبر میں کوئی سیف الماری نہیں ہے، پھر مال کی ہرس میں عبادات سے غافل کیوں؟ لا الہ الا اللہ کے مقصد کو پسے پشت کیوں ڈال دیا؟ روح قبض ہو گئی، قبر میں پہنچ گیا، سوال کیے جائیں گے وہاں پر، لیکن مجھے فکر نہیں ہے، طلباء کو بڑی فکر ہے کہ پیپر ایگزام کا بھیا آگے تیاری کرنی ہے، اور مجھے آخرت کے پیپر کی کوئی فکر نہیں ہے۔ دنیا میں ہم تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ہماری اللہ کے ساتھ بھی تجارت ہو رہی ہے، ہم پیپر ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہیں، یہ دنیا کمرہ امتحان ہے، ہم اپنا پرچہ حل کر رہے ہیں، یہ نامہ اعمال جو لکھا جا رہا ہے، دائیں اور بائیں کندھے پہ جو فرشتے لکھے ہیں، صحیح سوال ادھر، غلط آنسر ادھر لکھے جا رہے ہیں، وہ لکھے جا رہے ہیں، پیپر تشکیل دے دیا گیا ہے۔ قبر میں ہمارا رزلٹ آؤٹ ہوگا، بڑی خوشی ہوتی ہے طلباء کو رزلٹ آؤٹ ہونے کی، میرا بھی رزلٹ آؤٹ ہونا ہے قبر کے اندر، میں نے کیا تیاری کی اس کے لیے؟ سب سے پہلا سوال پوچھا جائے گا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ لیکن میں نے تو اللہ اکبر کی آواز پہ لبیک نہیں کہا تھا، میں تو مسجد میں نہیں آیا تھا، میں نے تو اللہ اکبر کے معنی کو ہی نہیں سمجھا تھا، میں کیسے جواب دوں گا؟ اگر میں نے نمازوں کی پابندی نہ کی، میں نے توحید کو نہ اپنایا، میں نے شرک کو نہ چھوڑا، میں نے بتوں کی پوجا نہ چھوڑی، قبر پرستی کو نہ چھوڑا، ولیوں سے مانگنا نہ چھوڑا، تو کیسے جواب دوں گا؟ شادی ہو گئی، 2-4 سال گزر گئے، اولاد نہیں ہوئی، فلاں نے بتایا جی فلاں دربار پہ چلے جاؤ، وہ بابا بڑا ولی اللہ ہے، بڑا کرامت والا ہے، وہاں جا کے اولاد مانگ لو، مل جاتی ہے، تو چلا گیا، شرک کر لیا، اللہ کو چھوڑ دیا، لا الہ الا اللہ کو بھول گیا۔ کیوں کیا؟ وہ باجی باپ دادا ایسے کرتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا تھا؟ وجدنا علیہا آباؤنا، کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دو شرک، کہا نہیں ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے، کیوں نہیں چھوڑتے قبروں کو، کیوں نہیں چھوڑتے درباروں کو، باپ دادا ایسے کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا بھی یہی جواب تھا، وجدنا علیہا آباؤنا، ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے لہذا ہم بتوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو پھر سوچ قیامت کے دن تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوگا، یا اس مشرک قوم کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ بڑی لمبی تفسیر ہے، بڑی لمبی شرح ہے من ربو کا کی، وقت کم۔ دوسرا سوال پوچھا جائے گا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ مجھے پتا ہے میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، لیکن نہیں، جواب رٹنے سے نہیں آئے گا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔
اگر تیرا دین اسلام تیری زندگی میں رنگ نہ لایا، تو نے اس کے مطابق عمل نہ کیا، رب کعبہ کی قسم قبر کے اندر دوسرے سوال کے اوپر تیری زبان رب بند کر دے گا، مہر لگا دے گا، تیری زبان سے دین الاسلام نہیں نکل سکے گا۔ کیوں؟ شادی کا موقع تھا، سارے خاندان والے جمع تھے، لڑکے والوں کی فرمائش تھی، ہم تو ڈھول ڈھمکا لے کے آئیں گے، اور تو نے کہا ہاں لے آؤ۔ رسم و رواج تو نے کیے، نیوندرا تو نے چلایا، کوئی رسم تو نے نہ چھوڑی، جہیز کی رسم تو نے نہ چھوڑی، بیٹیاں گھروں میں بیٹھی بوڑھیاں ہوتی رہی اور تیرے پاس جہیز کے پیسے نہیں تھے، تو نے ان کی شادیاں نہ کی اور کہتا میں مسلمان ہوں۔ قبر کے اندر تیری زبان پہ رب مہر لگا دے گا، تیری زبان سے دینی الاسلام رب نہیں نکلنے دے گا، کیونکہ تیرے رسم و رواج ہندوؤں والے تھے، تیرے رسم و رواج تو سکھوں والے تھے، اسلام نام کی تیرے اندر چیز نہیں تھی، تیرا چہرہ ان یہودیوں جیسا تھا، ان کافروں جیسا تھا، محمد رسول اللہ والا تو تیرا چہرہ نہیں تھا، تیرے ماڈل تو دنیا کے ہیرو تھے، فلموں کے ایکٹر تھے، تیرے ہیرو تو خالد بن ولید نہیں تھے، عمر بن خطاب نہیں تھے، تیرے اسوہ حسنہ محمد رسول اللہ تو نہیں تھے۔ تو نے اپنا لباس، اپنی چال ڈھال، اپنی شکل و صورت محمد رسول اللہ والی بنائی تھی، صحابہ والی بنائی تھی یا دنیا والوں کی طرح بنائی تھی؟ پھر سن، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت کی وہ انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ وہ دینی الاسلام نہیں، پھر وہ کافروں کے ساتھ، ہندوؤں کے رسم و رواج والا، ایکٹروں والا، ان کو اپنا ہیرو ماننے والا، انہی کی صفوں میں قیامت کے دن کھڑا ہوگا۔ تیسرا سوال، ما تقول لہذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو تم میں کا آدمی محمد آیا تھا اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ وہ آگے سے جواب دے گا، جو نیک ہوگا وہ جواب دے دے گا، ہوا عبد اللہ و رسولہ، وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہے۔ اور جس نے نور من نور اللہ، بشر کی بجائے ان کو نور مانا، بگڑی بنا دو مکی مدنی، یہ پڑھتا رہا، یا اللہ محمد کے صدقے ہمیں یہ عطا کر دے، یہ کہتا رہا، اس نے گویا کہ محمد رسول اللہ کو اٹھا کے رب کا درجہ دے دیا۔ سن توحید ایک فارمولا تجھے بتلا کے جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی توحید نا؟ ہر چیز دینے والا، ہر چیز لینے والا تیرا رب ہے، ہر قسم کی عبادت کے لائق تیرا رب ہے، تیرے رب کی جو صفات اور نام ہیں وہ صرف تیرے رب کے ساتھ خاص ہیں، کسی اور کے نہیں ہو سکتے، یہ ہے توحید۔ اگر تو اللہ کی بجائے محمد رسول اللہ سے مانگے تو یہ بھی شرک ہے، اگر تو اللہ کی بجائے ولی اللہ سے مانگے تو یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کو اللہ کا درجہ دے، محمد کو محمد رسول اللہ نبی ہونے کا درجہ دے، ولیوں کو ولی کا درجہ دے۔ ہم ولیوں کے گستاخ نہیں ہیں، بڑے ادب سے ان کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن ولیوں کو نبی کا درجہ نہیں دیتے، انبیاء کو اللہ کا درجہ نہیں دیتے۔ یہ تیسرا سوال ہوگا، اور جواب وہی دے گا جس کا عقیدہ توحید والا ہوگا۔ جو تینوں سوالوں میں پاس ہو جائے گا اسے ایک سوال اور ہوگا، ما یدری کا، یہ تینوں سوال تم نے ترنت صحیح جواب دے دیے، تجھے کیسے پتا چلا؟ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے فلاں ولی اللہ سے سیکھا تھا، وہ فلاں مولوی صاحب ایسے کہتے تھے لہٰذا میں نے ویسے ہی کر لیا، نہیں، وہ کہے گا قرأت الکتاب وآمنت بہ وصدقت، میں نے رب کے قرآن کتاب کو پڑھا تھا، اس پہ ایمان لایا تھا، میں نے اس کی تصدیق کی تھی۔ اور تو نے قرآن کو سمجھا نہیں، ترجمہ نہیں پڑھا، دنیا کی ڈگریاں لے لیتا ہے، زمیندارے کا ہر قانون، ہر فارمولا، پیداوار بڑھانے کا، جانوروں کی اعلیٰ سے اعلیٰ نسل لانے کا تجھے آ جاتا ہے؟ نہیں آتا تو رب کا قرآن نہیں آتا۔ تیرے گھر میں ہر چیز موجود ہے، ہر ٹیکنالوجی کی تو اپنی استعمال کی چیزیں لے آتا ہے، نہیں آتا تو مترجم قرآن نہیں آتا۔ قرأت الکتاب، میں نے کتاب کو پڑھا، قرآن کو پڑھا، میں نے سمجھا، میں اس پر ایمان لایا۔ صبح اٹھتے اپنا آغاز کر،
گھر والوں کو اکٹھا کر، قرآن کا ایک رکوع، ایک آیت، چند آیات ترجمے کے ساتھ پڑھ، گھر والوں کو بتا بیٹا بیٹی اس میں یہ چیز اللہ نے بیان کی ہے، پھر تیری بیٹی کے اندر حیا بھی آئے گی، تیری بیٹی بلوغت کو پہنچ کے یہ نہیں کہے گی بابا میں نے پردہ نہیں کرنا، میرا تو دم گھٹتا ہے، گرمی اتنی شدت کی میں کیسے پردہ کروں؟ جب اس کو تو جہنم کے عذاب سے ڈرائے گا، دنیا کی گرمی سے وہ نہیں ڈرے گی۔ مائیں اور بہنیں پھرتی ہیں ایسے بغیر پردے کے، وہ سنو جب یہ قبر کے اندر نیک بندہ جائے گا، چاروں تینوں سوالوں سے پاس ہو جائے گا، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے پکارنے والا پکارے گا، أَفْرِشُوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، وَالْبِسُوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کو جنتی لباس پہنا دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِّنَ الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو۔ یہ اس نیک بندے کے لیے جو اللہ کی عبادات کرتا تھا اور جو نافرمان تھا، عورتیں پردے سے آ رہی، گھر کے اندر کام کاج میں مصروف ہیں، نماز کی کوئی پرواہ نہیں، شرم و حیا بیٹیوں میں ہم نے نہیں ڈالی، نمازوں کی پرواہ نہیں ہے، مردوں عورتوں کو کوئی پرواہ نہیں۔ سن پھر فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ایک آواز آئے گی، فَافْرِشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ، اس کے نیچے آگ کا بستر بچھا دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِّنَ النَّارِ، اس کے لیے جہنم کی ایک کھڑکی ایک دروازہ کھول دو، وَالْبِسُوا لَهُ مِنَ النَّارِ، اس کو جہنم کا لباس پہنا دو۔ اب فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو نے وہاں جنت کا باغیچہ قبر کو بنانا ہے یا اس کو جہنم کا گڑھا بنانا ہے؟ تو بھائیو ایک بات یاد رکھنا، کھجور کے اوپر کھجور کا پھل لگتا ہے، کیلے تو نہیں نہ لگتے، بیری کے اوپر بیر ہی لگتے ہیں نا، سیب تو نہیں لگے کبھی۔ جیسے ہمارے اعمال ہوں گے نا کل ویسے ہی انجام ہونا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رحمت کرے گا، اللہ رحمت کرے گا، کوئی شک نہیں، پڑھ سورۃ الاعراف آیت نمبر 156، فرمایا رب نے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پہ وسیع ہے، سَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں اپنی رحمت ان پہ کروں گا، میری رحمت کے نیچے وہ آ سکیں گے جو تقوی والے ہوں گے، رب سے ڈرنے والے ہوں گے، نماز کے وقت چھوڑ کے نمازیں پڑھنے والے ہوں گے، زکوٰۃ کا حکم آنے پہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں گے، مال آ جانے پر حج اور عمرہ ادا کرنے والے ہوں گے، اللہ کے احکام کو بجا لانے والے ہوں گے، رب کی رحمت ان پہ ہوگی۔ جو اللہ کے باغی ہوں گے ان پہ رب کی رحمت نہیں ہے، یہ رب رحمت کرے گا، اس کا رٹا چھوڑ دے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 156 پڑھ، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت بڑی وسیع ہے، سَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں رحمت ان پہ کروں گا جو مجھ سے ڈرنے والے۔ کامیابی رب نے قرآن میں اعلان کی ہے، سورۃ آل عمران آیت نمبر 185، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا گیا یہ بندہ یقیناً کامیاب ہو گیا۔ اور اسی کے ساتھ کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے، اس دھوکے کے سامان کے پیچھے اپنا وقت برباد نہ کر، اپنی آخرت کی فکر کر، لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اس کے تقاضوں کو بھی پورا کر، موت کو یاد کیا کر، قبرستان کا چکر لگایا کر، تاکہ تجھے پتا چلے کہ تیری آخری منزل یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علیہ الا البلاغ۔